بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا۔ جو شخص شکار کے پیچھے لگاؤ وہ غافل ہوا۔ سب سے زیادہ کنیاں اس شخص کے دل میں ہے جو زیادہ بحث کرتا ہے۔ جو شخص امراء کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید، جو اپنے دین کی حفاظت یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور اسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو شخص اس بات سے خوش ہوا کہ لوگ اس کی تنظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ جس شخص نے جہالت سے اللہ کی عبادت کی اس کا فساد اصلاح سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ جو شخص جھوٹا نہیں ہے وہ دشمنوں میں صلح کرا دے۔ بھوکے کو روٹی اور گرتے کو سہارا دو۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ انکساری کا سہارا لے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے۔ اگر ہم خود پسندی کا سہارا نہ لیں تو ہم زندگی کے لطف سے بے بہرا رہیں۔ ہم تعریف اور محبت کے سہارے جیتے ہیں۔ سیاست میں افراد سے نہیں اصولوں سے دوستی ہوتی ہے۔ مفلس عوام کو بڑی سے بڑی سیاسی آزادی بھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈرائنگ روم اور دیوان خانوں میں بیٹھ کر بکواس کرنے والے سیاستدانوں کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ جو شخص اس اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ خواب دیکھتی ہیں، خصوصاً وہ عورتیں جو زیادہ سوتی ہیں۔ خواب کے بوجھ سے صاف نقوش بھی انسان فراموش کر دیتا ہے، اور بیشتر ایسے نقوش جو دھندلے اور کمزور ہوتے ہیں حافظہ میں باقی رہ جاتے ہیں۔ جانور بھی خواب دیکھتے ہیں اور شکاری کتے عام کتوں کی نسبت زیادہ خواب دیکھتے ہیں۔ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے وہی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ جس کام سے خوف ہو وہ حلال نہیں۔ اگر تو پرستش کرنا نہیں چاہتا تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کر۔ زیادہ تر دشوارا یہ ہے کہ جو چیز کمینوں کے ہاتھ میں ہو انسان اس کا مطلب گار ہے۔ سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا۔ کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے۔ ایسی چیز کی آرزو نہ رکھو ہو ایسی چیز کی جو پا نہ سکو۔ نفس پر شریعت کی پابندی سے زیادہ کوئی چیز دشوار نہیں۔ اگر دنیا کی ذرا سی بھی چیز تمہارے دل میں ہوگی تو سجدہ کرنے میں تم اس کو فراموش نہ کر سکو گے۔ کوئی چیز تیرے نزدیک اصول نعمت آخرت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جس شخص کو عبرت حاصل کرنے کا شوق ہو اس کے لیے ہر ایک نئی چیز موجب عبرت ہے۔
میں اس نے اخلاق کی تعمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام کمال تک پہنچا دوں۔ کسی کے خلق اور دیانتداری پر اعتماد نہ کرے، یہاں تک کہ غصہ اور طمع کی قوت سے اسے نہ دیکھ لو۔ بد خلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفا کاری۔ بد خلق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ رہے، اس نے اخلاق سے زندگی راحت اور آرام سے بسر ہو سکتی ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہ پھرو گے؟ مسلمانوں، اسلام میں پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ آدمی کی نماز جو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ زیادہ ایمانی نشو و نما کا باعث بنتی ہے، اس نماز کے مقابلے میں وہ جو اکیلے پڑھتا ہے۔ نابالغ بچوں کی عبادت کا ثواب والدین کے ذریعے ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے مذہب سے غافل بن جانے میں ہے، نہ کہ بے زر ہو جانے سے۔ بیوقوف کے کانوں میں باتیں مت ڈال، کیونکہ بجائے عمل کے وہ تیرا دانشمندانہ کلام کی تحقیر کرے گا۔ میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، مگر بیوقوف کی اصلاح کرنے سے عاجز آیا ہوں۔ بیوقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جواب دینے میں جلدی نہ کرتا تا آخر میں خفت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور برداشت سے کام لے۔ جو شخص مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ جو بلا دوست کی جانب سے نازل ہو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ خود نیکی لے کر کسی کو تکلیف میں چھوڑ جانا اس سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ برائی لے جائے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سفید بکری کے بال اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کسی انسان کے ساتھ جب کوئی نیکی نہ کر سکو تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کرتے رہو۔ دولت برائیوں پر پردہ ڈال سکتی ہے، سچ تمام برائیوں کا علاج ہے۔ برائی اپنے زہر کا نفس حصہ خود پیتی ہے۔ برائی کے خاتمے کے لیے ہمیشہ لڑتے رہو، برائی سے بچو، دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤ۔ برائی کو میں انسانیت کا کلینک سمجھتا ہوں۔ برائی کو بلائی سے رفع کرو، ہم خود اپنا برا کیے بغیر دوسروں کو برا نہیں کر سکتے۔ بری آنکھ برائی کے سوا اچھا نہیں دیکھ سکتی، کسی بوڑھے شخص کو مارا عذاب مول لیتا ہے۔ حرص کو دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری قوت دوسروں سے زیادہ نہیں ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ جو پرہیزگار ہے ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اگر حساب کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی ایک بکری بھون کر کھاتا۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال جمع کرتا ہے۔ قیامت کے دن مال کا حساب ہوگا مگر علم پر کوئی حساب نہ ہوگا۔